الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نیکی یہ ہے آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا باپ فوت ہو گیا یا اس کا باپ سفر پر گیا، پیچھے اب اس کے باپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کے باپ کا تعلق تھا، برتاؤ تھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ اسی طرح نبھائے جس طرح اس کا باپ رشتہ داریاں نبھاتا رہا۔ اسی طرح عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ، ایک مرتبہ مکہ کے راستے میں ایک دیہاتی حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کیا اور اسے بھی اسی سواری پر سوار کر لیا جس پر خود سوار تھے۔ آپ نے اپنے سر پر موجود امامہ اسے دے دیا۔ ابن دینار کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن عمر سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جانے تھے، سر کا امامہ دینے کی کیا ضرورت تھی، قیمتی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا اس شخص کا والد جو ہے حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست کے گھر والوں کو عمدہ سلوک کرے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کے والد حضرت عمر بن خطاب تھے، اور حضرت عمر بن خطاب کے جو تھا تعلق اس کے والد کا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کے دوست کی عزت اور تکریم کی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں تھا کہ اپنے والد کے دوست کی عزت اور تکریم کرو، تو اپنے سر کا امامہ اتار کے اس دیہاتی کو دے دیا اس وجہ سے کہ ان کے باپ حضرت عمر بن خطاب اس کے دوست تھے۔ تو یہ اس حدیث پر پریکٹیکل عمل کر کے حضرت عبداللہ بن عمر نے دکھایا ہے۔ اس سے ارشاد فرمایا گیا کہ والد کی دوستی اور اس میں سلوک کیسے کیا جائے۔ ان ابی اسید، حضرت ابی اسید روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے والدین کے حوالے سے کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کی مثال کے بعد ان کے لیے کر سکوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان دونوں کے لیے دعائے رحمت کرو اور ان دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان دونوں کے وعدوں کو پورا کرو اور رشتہ داری کے اور حقوق کا خیال رکھنا جو صرف ان دونوں کی وجہ سے ہو اور ان دونوں کے دوستوں کا احترام کرنا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں ان میں سے آخری 2 یہ ہیں وصلۃ ملتی لا توصل الا بہما و اکرام صدیقہما، کہ ان کے دوستوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور ان کی رشتہ داریاں جو ان کی وجہ سے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے ہیں، نانکے ہیں یا دادکے ہیں تمہارے، ان کے ساتھ تعلق کو اسی طرح قائم رکھنا جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں قائم رکھے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے قالت ما غیرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غیرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام کی دوسری ازواج پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر رشک آیا کرتا تھا، کہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ بکری ذبح کرتے تو آپ اس کے کچھ حصوں کو کاٹ کر سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کبھی میں آپ سے کہتی تھی گویا دنیا میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور خاتون ہی نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے
وہ ایسی تھی یعنی اس کی خوبیاں گنوایا کرتے تھے، اور میری اولاد بھی اس سے ہوئی۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جب سیدہ خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بعد میں بھی حضرت سیدہ خدیجہ کی جو رشتہ داریاں تھیں، جو تعلقات تھے، جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، ان کے اسی طرح خیال رکھتے تھے جس طرح سیدہ خدیجہ اپنی زندگی میں ان کا خیال رکھتے تھے کہ گوشت گھر میں ہوا تو گوشت اسی طرح ہر سہیلی کے گھر میں بھیجا گیا، جیسے اگر سیدہ خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ خود بھیجتی۔ تو یہ ہم کو سبق دیا کہ جس طرح میں یہ کر رہا ہوں، فوت شدگان کے بعد میں ان کی رشتہ داریوں کو قائم رکھ رہا ہوں، ان کی دوستیوں کا خیال رکھ رہا ہوں، تم بھی بحیثیت امت اس چیز کو قائم رکھنا اور ان رشتہ داریوں کو اسی طرح نبھانا، ان دوستیوں کو اسی طرح قائم رکھنا کہ فوت شدہ آدمی کے بنائے ہوئے رشتے توڑے نہ جائے بلکہ ان کو جوڑ کے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے